غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتے سے نہیں۔ انسان کو کبھی فرشتہ بننے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کوشش میں وہ اپنے مرتبے کو گھٹا کر خالق کائنات کو ناراض کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاک پروردگار نے انسان کو فرشتے سے افضل پیدا کیا ہے۔ فرشتہ اگر عبادت گزار ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، وہ گناہ سے مبرا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ لوازمات ہی نہیں رکھے جو غلطی اور گناہ کا موجب بنتے ہیں۔ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ ہی پیاس محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اس کی کوئی بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی بچے ہوتے ہیں۔ وہ گھر اور گھرداری کی ذمہ داریوں سے بھی بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کے وجود کے اندر جنس کے دیو کو بھی متحرک کر کے من مانی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا، جبکہ انسان کو ان تمام تر بشرا کمزوریوں کے ساتھ ایک کڑی آزمائش کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ لہٰذا انسان سے غلطی کا سرزد ہو جانا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ انسان ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ میں آفس سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مجھے عموماً آفس میں 10 تو بج ہی جایا کرتے تھے، لیکن موسم سرما میں یہی وقت گھٹ کر 8:30 اور 9 بجے تک آ جاتا تھا۔ وہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم کی شدت تو ٹوٹ چکی تھی، البتہ رات میں اچھی خاصی خنکی ہو جایا کرتی تھی۔ موسم کا یہ احوال میں کراچی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، جو ہمیشہ پورے ملک سے جدا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں دھیرے سے کہا، ہیلو ہیلو بیگ صاحب۔ ایک جانی پہچانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، جی چغتائی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے بیگ صاحب، نوید چغتائی نے جواب میں بتایا۔ پھر پوچھا، آپ آفس میں اور کتنی دیر بیٹھے ہیں؟ بس میں تو نکلنے ہی والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں بالکل خیریت ہے، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ ایک پریشان حال نوجوان کو آپ سے ملوانے کے لیے لا رہا ہوں، اسے آپ سے قانونی مدد لینا ہے۔ اور چغتائی صاحب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کو کلفٹن سے یہاں پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ آپ اس ملاقات کو کل کے لیے رکھ لیں تو۔ میں گھر سے تھوڑی آ رہا ہوں، اس مرتبہ چغتائی نے قطع کلامی کی۔ گھر سے نہیں تو پھر اسٹوڈیوز سے آ رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ شارع فیصل بلوچ کالونی سے بھی یہاں آنے میں کم و بیش اتنا ہی وقت لگے گا۔ یار بیگ صاحب، وہ قدرے جھنجھلا کر بولا، آپ توجہ سے میری بات تو سنیں۔ جی ارشاد، میں یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس وقت آپ کے آفس کے بہت قریب ہوں، بولٹن مارکیٹ سے مجھے آرٹ کا کچھ سامان لینا تھا۔ میں اسی دکان سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ آپ اگر 10-15 منٹ مزید رک جائیں تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تب تو ٹھیک ہے چغتائی صاحب، میں نے سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آپ آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، ملیحہ تم اگر چاہو تو نکل جاؤ، مجھے آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، ایک دوست کسی مسئلے کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ سر، اگر آدھے گھنٹے کی بات ہے تو میں رک جاتی ہوں، ملیحہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اگر اکیلی بھی جاؤں گی تو آدھا گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا۔ ملیحہ کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا اور وہ روزانہ میری کار میں جایا کرتی تھی۔ میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا۔ ویسے ملیحہ کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ اگر وہ بس وغیرہ پکڑ کر جاتی تو آدھا کیا پونا گھنٹے سے بھی زیادہ لگ سکتا تھا۔ نوید چغتائی بین الاقوامی شہرت کا حامل آرٹسٹ تھا۔ بلوچ کالونی کے نزدیک شارع فیصل پر اس نے اپنا اسٹوڈیوز بنا رکھا تھا، جس کی حیثیت کسی اکیڈمی سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنے اسٹوڈیوز میں منتخب 2-3 لڑکے لڑکیوں کو آرٹ کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ ہماری دوستی کی عمر 15 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو سیل فون مارکیٹ میں آیا تھا اور نہ ہی لینڈ لائن پر CLI کی سہولت فراہم ہوتی تھی۔ جب ہی مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ چغتائی نے مجھے گھر سے فون کیا تھا یا اسٹوڈیو سے یا پھر کسی اور جگہ سے۔ واقعی ٹھیک 10 منٹ کے بعد نوید چغتائی میرے چیمبر میں موجود تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ 25-26 سالہ ایک جوان بھی تھا۔ شاید فون پر بات کرتے ہوئے اسی شخص کے بارے میں اس نے پریشان حال نوجوان کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا، تاہم حلیے اور وضاقتہ سے وہ واقعتاً الجھن زدہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی چغتائی صاحب، بلا تکلف بتائیں، چائے چلے گی یا کافی؟ اگر تکلف برطرف پوچھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آرٹ میٹیریل شاپ پر چائے پی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی،
میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چغتائی فوراً مطلب کی بات پر آ گیا اور اپنے ہمراہ آنے والے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروانے والے انداز میں بولا، یہ عرفان ہے، میرے اسٹوڈیوز میں آرٹ سیکھ رہا ہے، بڑی جان ہے اس کے سٹروکس میں اس سے اور اس کے کام سے بہت پر امید ہوں، لیکن یہ اس وقت خاصا نا امید نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرفان کی کیفیت مجموعی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے بیگ صاحب۔ چغتائی نے اس بات میں گردن ہلائی، اسی لیے تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس کا علاج آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ اسے کوئی ایسا انجیکشن لگائیں کہ اس کی نا امیدی امید اور امنگ میں بدل جائے۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے مرض کی تشخیص ضروری ہے۔ علاج سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرفان کی نا امیدی اور پریشانی کا سبب کیا ہے۔ میرے اور چغتائی کے بیچ اشاروں کنایوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسے سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ جس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہمیں تک رہا تھا۔ ابھی تک اس نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا سٹائل واقعی روایتی آرٹسٹوں جیسا تھا۔ نوید چغتائی نے پہلے ایک بھرپور نظر عرفان پر ڈالی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب دراصل عرفان اپنے والد کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ اس کے والد کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عرفان کے والد کو 2 دن پہلے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، چغتائی نے بتایا۔ کس جرم میں؟ اس پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے، چغتائی نے جواب دیا۔ یعنی عرفان کی والدہ لبنہ کے قتل کا الزام؟ کیا مقتولہ لبنہ عرفان کی سگئی والدہ تھی؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل سگی والدہ۔ چغتائی نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، عرفان لبنہ اور حسن کی اکلوتی اولاد ہے، تو گویا عرفان کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے والد کو بے گناہ سمجھتا ہے۔ میں نے عرفان کا جائزہ لیتے ہوئے چغتائی سے سوال کیا، جب ہی یہ اپنے والد کی باعزت رہائی کے لیے میری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، چغتائی تائیدی انداز میں بولا۔ عرفان کی نظر میں حسن بے قصور ہے، اس کی والدہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن لبنہ کے ایک بھائی امین الدین اس حادثے کو قتل کی واردات ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہی کے اشاروں پر پولیس حرکت میں آئی اور اب حسن 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، عرفان چونکہ میرے پاس آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا اور میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے عرفان کے والد حسن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا وقت نکال کر حسن سے تھانے جا کر ملاقات کر لیں۔ مختصر یہ کہ آپ کو اس کیس کی پیروی کرنا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر عرفان سے براہ راست پوچھا، اگر تم بولنا پسند کرو تو میں تم سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے ویرانی اور پریشانی نظر آئی۔ چند لمحات کی مزید خاموشی کے بعد اس نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، جی پوچھیں وکیل صاحب۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ حقیقت میں عرفان کی آواز بھاری نہیں تھی، بلکہ وہ غم کے بوجھ سے بھرا سی گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، عرفان، جیسا کہ چغتائی صاحب نے بتایا ہے کہ تم اپنی والدہ کی موت کو ایک خوفناک حادثہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ اس ہلاکت میں تمہارے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تم اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ سب سے زیادہ پختہ اور ٹھوس ثبوت تو میری یہ 2 آنکھیں ہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ میں بعض دستاویزات کے ذریعے بھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ امی کی موت میں سراسر ابو کا نقصان تھا، بہت بڑا مالی نقصان۔ چاہے یہ موت طبعی ہوتی یا حادثاتی، کوئی بھی شوہر اتنا بڑا مالی خسارہ پانے کے لیے اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا۔ دستاویزات وغیرہ کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہاری والدہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ تھی، کیا تم نے اس سلسلے میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اسی لیے تو میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ابو بے گناہ اور بے قصور ہیں۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ امی کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں گہری دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات تک ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بتانے لگا، امی ہمارے گھر کی گیلری سے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی ہیں وکیل صاحب۔ ہم گلشن اقبال کی ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہمارا اپارٹمنٹ 4th فلور پر واقع ہے، جس کے ایک بیڈ روم کی گیلری مین روڈ کی طرف کھلتی ہے۔
مذکورہ بیڈ روم امی اور ابو کے استعمال میں رہتا تھا، میں تو زیادہ تر۔ عرفان نے جملہ ادھورا چھوڑا اور متذبذب انداز میں نوید چغتائی کو دیکھنے لگا۔ چغتائی اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، عرفان کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیوز میں ہی گزرتا ہے اور بعض اوقات تو یہ رات کو بھی ادھر ہی رک جاتا ہے۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ لوگ اسٹوڈیوز کو اپنا گھر سمجھیں اور وہاں ان کی آمد و رفت کے لیے اوقات کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان کا اپنے گھر میں کم ہی وقت گزرتا ہے، اس کا دل زیادہ تر اسٹوڈیوز میں لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں اس کی رہائش وغیرہ کا بندوبست نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، سب کچھ ہے اس کے گھر میں، لیکن یہ موڈی اور من موجی ہے۔ اس وقت یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی والدہ چوتھے فلور کی ایک گیلری میں سے سیدھی نیچے سڑک پر آ گری تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لبنہ کے فورتھ فلور کی گیلری میں سے نیچے گرنے میں اس کے باپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ! میں نے متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس خارج کی اور عرفان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کو بذات خود گیلری سے نیچے گرتے دیکھا، پھر تمہارے ماموں جان تمہارے ابو کو قاتل ٹھہرانے کی سر توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جناب وکیل صاحب، آپ امین الدین کے لیے ماموں جان کے الفاظ استعمال نہ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے اس چال باز شخص سے شدید ترین نفرت ہے۔ اسے ماموں کہتے ہوئے مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے نوجوان آرٹسٹ عرفان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں اس شخص کے لیے امین الدین کے الفاظ کا استعمال کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ، اس امین الدین کی تمہارے باپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ بظاہر تو کوئی دشمنی نظر نہیں آتی، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ابو کے لیے اپنے دل میں بے پناہ بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ شاید اس کا سبب، سب سے بڑا سبب، بزنس پارٹنرشپ کا ٹوٹنا ہے۔ بزنس پارٹنرشپ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، کچھ عرصہ پہلے ابو اور امین الدین میں پارٹنرشپ میں گارمنٹس کا بزنس شروع کیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، 2-3 ماہ کے اندر ہی ابو کو احساس ہو گیا کہ ان کا بزنس پارٹنر مختلف نوعیت کے حسابات میں گڑبڑ کر کے ابو کو چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو نے پوچھ تاچھ کی تو وہ بگڑ گیا۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا معاملہ ہو گیا۔ ابو اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن اس واقعے سے ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اگر اس شخص کے ساتھ بزنس جاری رہا تو کوئی بہت بڑا پھڈا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹے اور بزنس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ابو نے ایک گھی ملز میں سیلز مینیجر کی جاب کر لی۔ یہ بدبخت شخص چونکہ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر کوفت بھرے انداز میں بولا، ابو کو ایک شکار سمجھتا تھا، لہٰذا ابو کے بزنس سے الگ ہونے کا اس نے بہت برا منایا اور دوسرے ہیلوں بہانوں سے ابو کو پریشان کر کے اپنے شیطانی دماغ کا غبار اور اپنے خبیث دل کا بخار اتارنے لگا، اور اس مقصد کے لیے اس نے امی کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنانے کی پالیسی اختیار کر لی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس فتنہ پرور شخص نے امی کے کانوں میں شک کا زہر انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک گہری مگر افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس نے گاہے بگاہے موقع نکال کر امی کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ ابو کے الٹی سیدھی بازاری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس لیے امی ابو کے معمولات اور آمد و شد کے اوقات پر نظر رکھا کریں۔ امی اپنے منحوس بھائی کی باتوں میں آ گئیں۔ اس کے بعد گھر میں فساد اور فتنہ کی جو فضا قائم ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ عرفان مجھے اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ نوید چغتائی عرفان کے خاموش ہونے پر بولا، اور اس کے زیادہ تر اسٹوڈیوز پر رکنے کا سبب بھی یہی تھا کہ اپنے گھر میں وہ زیادہ دیر قیام سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ سر بالکل ٹھیک کہتے ہیں، عرفان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں جب بھی گھر میں قدم رکھتا تھا تو امی ابو کو لڑتے جھگڑتے دیکھتا تھا۔ میں چونکہ اس فساد کی جڑ سے واقف تھا، اس لیے بعض اوقات مجھے امی پر شدید غصہ بھی آتا تھا کہ وہ کیوں اس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک آدھ بار میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تو وہ الٹا اپنے بھائی کی حمایت کرنے لگیں۔ میں نے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود کو اپنے کام میں غرق کر لیا۔ چند روز کے بعد ایک نیا ایشو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا ایشو عرفان؟ یہی خبیث الدہر شخص امی کے لیے ایک نئی خبر لے کر آیا۔ عرفان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس نے امی کو یقین دلایا کہ عنقریب ابو سمیرہ نامی ایک مالدار بیوہ سے شادی کرنے والے ہیں،
لہٰذا اس سے پہلے کہ ابو ایسا کوئی قدم اٹھائیں وہ ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں۔ ان شیطانی ترغیبات کے بعد ہمارا گھر گویا میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، چند روز تک فسادات کا یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک رات وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا کہ جس کے بعد امی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ابو کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ اللہ کا بندہ تو ایک تو بول ہی نہیں رہا تھا، اور جب اس کی زبان کھلی تو اس نے یک بیک اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اب امین الدین کا سٹینڈ یہ ہے کہ تمہاری امی کو تمہارے ابو نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں، اس کمینے شخص کا بالکل یہی سٹینڈ ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ابو نے امی کو دھکا دے کر گیلری میں سے نیچے پھینکا تھا۔ اوہ! میں نے تشویش بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں وکیل صاحب، عرفان نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا، امی تو ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ شیطان امین الدین ابو کو جیل بھجوا کر اپنے کمینے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ اس سے آپ اس کے گھٹیا پن اور ضلالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر ایک اہم سوال کیا، عرفان تمہارا یہ موقف ہے کہ تمہاری امی اتفاقاً گیلری میں سے نیچے گر گئیں، اس حادثے میں تمہارے باپ حسن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ واقعہ چونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لہٰذا تمہاری حیثیت آئی وٹنس کی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف امین الدین کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گیلری میں سے نیچے پھینکا ہے۔ کیا اس نے پولیس کو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت فراہم کیا ہے جس سے تمہارے باپ کا جرم واضح ہوتا ہو؟ اس بارے میں مجھے تو کچھ معلوم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ اس بدذات نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ پولیس نے جب ابو کو گرفتار کیا تو انہوں نے یہی الزام لگایا کہ ابو نے دانستہ امی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے پھینکا تھا۔ اگر واقعتاً ایسا ہوا ہوتا تو… پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تو امی کے پیچھے مجھے ابو بھی گیلری میں کھڑے ضرور نظر آتے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گیلری میں موجود ہی نہ ہو اور وہ کسی کو دھکا دے کر نیچے پھینک دے۔ جب میں نے امی کو نیچے گرتا دیکھا تو گیلری خالی پڑی تھی۔ اسی سے تم نے اندازہ قائم کیا کہ لبنہ کا گیلری سے نیچے گرنا سراسر ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمام تر حقائق تم نے پولیس کو نہیں بتائے؟ بتائے تھے جناب، وہ بڑی مایوسی سے بولا، لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا، میں نے استفسار کیا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے۔ عرفان نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا، جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا۔ میں نے زیر لب دہرایا، پھر نوید چغتائی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، چغتائی صاحب آپ پولیس کے اس رویے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں امین الدین نے حسن کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے پولیس کی مٹھی گرم کی ہے، اور ٹھیک ٹھاک گرم کی ہے۔ چغتائی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں چند لمحات تک ان دونوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر عرفان سے پوچھا، تمہارے کل کتنے ماموں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہاری امی کے کتنے بھائی ہیں؟ یہی ایک، امین الدین۔ اس نے ایسا منہ بنایا جیسے دانتوں کے نیچے کوئی بدمزہ شے آ گئی ہو۔ یہ اکیلا ہی 100 خبیثوں پر بھاری ہے۔ کوئی خالائیں وغیرہ؟ جی نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ نانا نانی میں سے کوئی زندہ ہے؟ ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ سب مر کھپ چکے ہیں وکیل صاحب، ننہال اور ددیال میں کوئی بھی قریبی رشتہ دار باقی نہیں۔ ٹھیک ہے عرفان، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں کل کسی وقت تھانے جا کر تمہارے ابو سے ملاقات کرتا ہوں۔ تم پرسوں شام 6 اور 8 کے درمیان میرے آفس آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کی فیس وکیل صاحب؟ عرفان نے مجھ سے پوچھا، پھر سوالیہ نظر سے نوید چغتائی کو دیکھنے لگا۔ نوید چغتائی نے بھی جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ظاہر ہے اگر میں یہ کیس پکڑوں گا تو اپنی فیس بھی ایڈوانس ہی وصول کروں گا، لیکن یہ معاملہ ہم پرسوں شام ہی طے کریں گے۔ میں پہلے ایک بھرپور ملاقات تمہارے والد سے کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ ملزم سے مل کر اپنا اطمینان کر لیں، ابھی تو ویسے بھی پولیس کو چالان پیش کرنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ نوید چغتائی نے کہا، پھر پوچھا، عرفان کے ساتھ مجھے دوبارہ تو نہیں آنا پڑے گا؟ ضرورت تو نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
اور اگر آنا چاہیں تو میری طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا اور پھر سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ مرحوم کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے جھوٹی گواہی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حسب وعدہ عرفان مجھ سے ملنے آیا تو میں نے گویا اس کے سر پر ایٹم بم پھوڑ دیا۔ اس دوران میں نے ملزم سے ملاقات کر لی تھی، مگر یہ ملاقات خاصی مایوس کن رہی تھی، اور اسی مایوس کن ملاقات کے نتیجے میں نے عرفان سے کہا تھا، سوری عرفان، میں تمہارے ابو کا کیس نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس کی حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی۔ اگر آپ سمجھانا چاہیں گے تو میں کیسے نہیں سمجھوں گا؟ میں کوئی ننھا بچہ تو نہیں۔ تم ننھے بچے تو نہیں ہو اور نہ ہی کوئی بے وقوف انسان ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اگر تمہارے ابو کا کیس لینے سے منع کر رہا ہوں تو سمجھو اس کے اندر کوئی بہت بڑا راز ہوگا۔ تم نے وہی راز تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یقیناً آپ مجھ سے کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں۔ ہاں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں واقعی تم سے ایک بہت ہی نازک سی بات چھپا رہا ہوں۔ وہ راز، وہ بات اور وہ حقیقت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اسے سنتے ہی تم ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے۔ وہ بات خود تو کرچی کرچی ہوگی ہی، تمہیں بھی اپنے نکیلے ٹکڑوں کی مدد سے لہو لہان کر دے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا احساس مجروح ہو، تمہارے جذبات کچلے جائیں اور تم اپنی ہی نظر میں گر جاؤ۔ اس لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے مائی ڈیئر، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تمہیں اپنے ابو کے لیے مجھ سے زیادہ تجربے کار اور بڑے سے بڑا وکیل مل جائے گا۔ میری طرف سے تم معذرت سمجھ لو۔ اس معذرت کا سبب بھی تو بتا دیں وکیل صاحب۔ اس کے سوال سے لجاجت ٹپکتی تھی۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کیا تو مجھے شکست فاش کا سامنا ہوگا۔ تو آپ محض اپنی ہار کے ڈر سے یہ کیس چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف اپنی ہار کے ڈر سے نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بلکہ اس میں ایک اور بھی اہم فیکٹر موجود ہے۔ کون سا اہم فیکٹر؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اگر مجھے اس کیس میں ہار ہو گئی تو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے ابو کو یقینی سزا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ ابو کو واقعی امی کا قاتل سمجھتے ہیں؟ وہ قدرے جارحانہ انداز میں مستفسر ہوا۔ کہیں امین الدین نے آپ کو بھی تو؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بڑی تیکھی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس پریشان حال نوجوان آرٹسٹ کے طنز کا برا نہیں مانا اور شفقت بھرے معتدل لہجے میں کہا، برخوردار، تمہارے دونوں اندازے بالکل غلط ہیں۔ نہ تو میں نے ایسی کوئی بات کی ہے جس سے یہ تاثر ابھرتا ہو کہ تمہارے ابو نے گیلری میں کھڑی اپنی بیوی اور تمہاری امی لبنہ کو دھکا دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور نہ ہی امین الدین نے اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے مجھے کوئی بڑی رقم رشوت میں دی ہے۔ تو پھر؟ اس نے ایک زخمی سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیوں آپ اس کیس پر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اس کے مسلسل اصرار کے پیش نظر میں نے کہا، تم چغتائی صاحب کو میرے پاس بھیجنا، وہ نازک مسئلہ میں ان سے ڈسکس کر لوں گا جو تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ بد دلی سے بولا، میں آپ پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتا، جیسے آپ کی مرضی، میں سر تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد نوید چغتائی کا فون آ گیا۔ لگتا تھا عرفان نے اسٹوڈیو پہنچتے ہی انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے فون اٹینڈ کرنے کے بعد ان کی خیریت پوچھی تو وہ بولے، میری خیریت کو چھوڑیں بیگ صاحب، یہ بتائیں آپ نے عرفان کو کیا کہہ دیا ہے؟ بیچارہ بہت ڈسارڈ ہو گیا ہے۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ الٹا میں نے ہی سوال کیا۔ بتا رہا ہے کہ آپ نے کیس لینے سے معذرت کر لی ہے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ خدا کا خوف کریں بیگ صاحب، وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں سرزنش کرتے ہوئے بولا، صرف کل کا دن بیچ میں ہے، پرسوں پولیس عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کر دے گی، اتنی جلدی کسی دوسرے وکیل کو ارینج کرنا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں چغتائی صاحب، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ایک چھوڑ، میں 10 تجربے کار وکیل آپ کو مہیا کر دوں گا۔
مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، وہ بڑے رسان سے بولا، لیکن میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ آپ نے تھانے جا کر ملزم سے ملاقات کی اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ حسن کی کون سی بات آپ کو بری لگ گئی؟ بات بری نہیں لگی، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ پھر؟ وہ پورے کا پورا ہی مجھے برا لگا۔ میں نے حقیقت حال کہہ ڈالی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ عرفان اس شخص کا بیٹا ہے تو میں کبھی اس کیس میں ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ اس کا مطلب ہے آپ حسن کو پہلے سے جانتے ہیں؟ چغتائی نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا، اور میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو آپ کسی بات پر ملزم سے سخت ناراض ہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے چغتائی صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سخت ناراض ہی نہیں بلکہ مجھے ملزم سے شدید ترین نفرت بھی ہے۔ اچھا، چغتائی نے متاسفانہ انداز میں کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے؟ ملزم نے ایک کیس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بدترین دھوکہ دیا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں بتایا، میں اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا کرنے کو شاید تیار ہو جاؤں، لیکن وکیل صفائی کی حیثیت سے ہرگز حصہ نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے بولا، اس نوعیت کی طویل بات چیت فون پر کرنا مناسب نہیں، میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں۔ آپ حسن کے لیے کسی اور وکیل کا بندوبست بھی کر کے رکھیں۔ آپ آ جائیں پھر بات کرتے ہیں، میں نے کہا۔ اوکے بیگ صاحب، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ وکیل کا بندوبست کرنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگلے روز چغتائی اکیلا ہی مجھ سے ملنے چلا آیا، عرفان کو وہ ساتھ نہیں لایا تھا۔ میں نے اسے ایک قابل وکیل سے ملوا دیا، پھر ہمارے درمیان بھی حسن کے معاملے پر تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے چغتائی کو حسن کے دھوکے کے بارے میں کھل کر بتایا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، بیگ صاحب آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی دباؤ میں آ کر اگر آپ یہ کیس پکڑ بھی لیتے تو اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکتے تھے۔ ہر لمحہ آپ کے ذہن میں حسن کے دھوکے کا خیال رہتا اور آپ پوری طرح اس کی حمایت کے لیے فائٹ نہ کر پاتے۔ اسی ایک نازک نکتے کی وجہ سے میں نے یہ کیس چھوڑا ہے، میں نے کہا۔ عرفان کو تو میں نے اس کے باپ کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اسے کسی اور انداز میں مطمئن کر دیجیے گا۔ حسن کے سوا اس دنیا میں عرفان کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اتفاق سے وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حسن پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں عرفان کو اس صفائی سے ہینڈل کروں گا کہ حسن کے دھوکے یا پچھلے کسی کیس کا کہیں ذکر نہیں آئے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ میں کوئی ایسا چکر چلاؤں گا کہ عرفان آپ کو بالکل ہی بھول جائے گا اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے یہ کیس لینے سے انکار کر دیا، ورنہ اس کے باپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ چغتائی صاحب، آپ عرفان کو جیسے بھی مطمئن کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عرفان کو کسی بھی طرح یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ابو کے لیے میں نے ہی ایک دوسرے وکیل کا انتظام کیا ہے۔ وہ مجھ سے خفا ہو کر گیا ہے، اگرچہ اس نے اپنی خفگی کا کھل کر اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کی باڈی لینگویج کا یہی تاثر تھا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں سچویشن کو سنبھال لوں گا، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد نوید چغتائی کو رخصت کر دیا۔ عظیم آرٹسٹ نوید چغتائی تو مطمئن ہو کر چلا گیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے اطمینان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ جو پچھلے 10-15 منٹ سے اس کہانی کو سنتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جھک مار رہے ہیں۔ اس راز سے مکمل آگاہی کے لیے آپ کو اس کیس کی کہانی سننا ہوگی جس میں ایک نازک مرحلے پر حسن نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ یہ دھوکہ میری نظر میں اتنا قابل مذمت ہے کہ میں کسی کیس میں حسن کے لیے وکیل صفائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کراچی میں بام عروج پر تھی۔ سائٹ ایریا کی رونقیں اسی انڈسٹری کے باعث قائم و دائم تھیں۔ آج اگر سائٹ ایریا کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کی حالت زار کو دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ انڈسٹریز کے نام پر اب وہاں صرف چند کارخانے چل رہے ہیں۔ جس جگہ کو آپ روشن اور بارونق دیکھ چکے ہیں، وہاں کی ویرانی اور بے سر و سامانی نشتر بن کر دل میں اتر جاتی ہے۔ اس تباہ حالی اور بربادی کے لیے ہم کسی غیر کو الزام نہیں دے سکتے ہیں۔ کراچی کی صنعت خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو تباہ و برباد کرنے میں ہنود و یہود و نصارہ میں سے کسی کا ہاتھ کار فرما نہیں، لہٰذا فیشن کے طور پر آپ انہیں متون نہیں کر سکتے۔ یہ سب خود ہمارا کیا دھرا ہے۔
ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، لہٰذا دل جلانے والی باتیں ایک طرف رکھ کر ہم تفریح کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بحیثیت قوم ہمارا مزاج کچھ ایسا ہی بن چکا ہے۔ اسی سائٹ ایریا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس میں جبار نامی ایک شخص کی ٹیکسٹائل مل تھی۔ یہ مل پیداوار اور مال کی کوالٹی کے حوالے سے ٹاپ 10 میں شمار کی جاتی تھی۔ جبار صاحب دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روز انکشاف ہوا کہ وہ کسی خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے ایک دن انہیں چکر آیا اور وہ گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔